میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، تیرا پرستار ہوں مولا، مولا تیرا ہوں فقط تیرا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام تر دیکھنے والوں کو صبح بخیر۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ آج ہم اسپیسیفکلی کیونکہ حج کا دن بھی ہے اور حج کی فضیلت کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں اللہ کے گھر میں، اور اللہ پاک نے ان کو ان ہستیوں میں رکھا، ان مبارک میں، ان کو کیا بولوں، بلیسڈ لوگوں میں رکھا جو کہ حج کی سعادت نصیب کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ مہنگائی کا اتنا دور ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہم اپنے گھروں میں رہ کے بھی، اپنے ملکوں میں رہ کر بھی ایسی عبادات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی لگن سچی ہو، اگر آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ پاک آپ کو اس کا کہتے ہیں ثواب بھی برابر دے گا، اور پھر آپ کی حاضری بھی یقینی بنائے گا۔ نیت آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ رخت سفر جو ہے ہمارا، جو سامان جو ہم بس باندھ لیں اور جو ہمیں ملنا ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں جانا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، تو آپ نے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ وہ وسائل، وہ اسباب پیدا کرنے والا وہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں رنگ اور نسل کی تفریق سے بالکل پاک ہو کر، کسی بھی سٹیٹس کو سے پاک ہو کر، آج کا دن ایسا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کتنی بڑی تعداد میں، تقریباً 16 لاکھ اس بار آزمین حج موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کا حج مقبول کرے، قبول کرے، مقبول کرے۔ بہت سارے اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلیبریٹیز بھی گئے، اور ہمیشہ ہر سال جاتے ہیں۔ اس بار تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس بار دیکھا جاتا ہے ہمارے اینکرز فریٹرنٹی ٹیم سے بھی لوگ کتنے گئے ہیں، وسیم بدامی گئے ہیں، ریما صاحبہ کی میں دیکھ رہی تھی، محمد رضوان ہمارے کرکٹر وہ گئے ہیں، بابر اعظم گئے ہیں، اور محمد رضوان کی تو اتنی پیاری ہم دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو بھی آئی تھی جہاں وہ پہ وہ جھاڑو دے رہے تھے، اور بڑی سعادت کی بات ہے بھائی
غار ہرا کے پاس کی بھی ان کی ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ آئی ہیں تو کتنی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں یا پھر پتہ نہیں ہے اللہ پاک آپ سے ناخوش ہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. دے آر سرٹنلی ویز, ایسا بالکل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے اللہ پاک آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے. میں چاہوں گی جو میرے باقی گیسٹ ہیں علامہ جواد حسین صاحب وہ بھی ذرا کے بیٹھ جائیں. جو میرے گیسٹ ہیں آج سلمان عالم کی تو آج ہم نے نعت سے آغاز کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شو میں پہلی بات میرے شو میں مفتی محمد, ہمارے ساتھ نوید عباسی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں. ہمارے پینل کے چوتھے گیسٹ ہیں وہ اب سے تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے تو وہ کراچی پہنچنے والے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم نوید صاحب اینڈ ویلکم ٹو سب کا سما. آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ہم حج کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو عام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس حوالے سے بتائیے گا, اور ساتھ میں حج تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پھر حج کا ان پہ کیا فرض ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. یعنی اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے ان میں ایک اہم ترین حج ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, یہ بنیادی بات ہمارے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں. حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے لیکن ہر صاحب استطاعت پر بھی فرض نہیں ہے, اس لیے کہ صاحب استطاعت بعض دفعہ اگر وہ بلوغت کو نہیں پہنچا, اس کے پاس استطاعت تو ہے, نابالغ پر فرض نہیں ہے, کرے گا تو نفلی ہوگا. اسی طریقے سے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے تو اس پر وہ وہاں جانے کا وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کا حج بدل ہے. اور بہت سارے معاملات ہیں تو جہاں پر آپ کے پیرنٹس اگر بیمار بھی ہوں اور بہت زیادہ بیمار ہوں تو پھر ان کو بھی چھوڑے, اور آپ صاحب استطاعت بھی ہوں, بالکل وہ حج بدل کروا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس کو ذرا ہم سامنے رکھیں. ایک تو اس کی فرضیت, فرض ہونا, اس کے جو بنیادی معنی وہ تو قصد کرنے, ارادہ کرنے کہ اللہ کی طرف آدمی ارادہ کرتا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے اس لباس کو, اس انداز کو کہ 2 کپڑوں میں آدمی ملبوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور یہ حج کوئی نئی عبادت نہیں ہے, ہمارے یہاں اسلام نے اس کی جو فرضیت کی بات کی ہے, جتنا انسانی تاریخ قدیم ہے اتنا ہی یہ عبادت قدیم ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. جو پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے, وہ بیت اللہ ہے. اور پھر جو پہلے انسان ہیں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا, ہم سب کی ماں, ہم سب کی عزتیں عظمتیں ان پر قربان ہو جائیں, ان کو اللہ رب العالمین نے اسی میدان میں جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں یہاں پر ملوایا ہے. تو حج بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم تمام تر امتیازات کو مٹا کر ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی کلمہ, اس کی کبریائی کا, اس کی عظمت کا, اس کے مقام اور مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب زبان سے ادا کرتے ہوئے, کوئی آپ ذرا دیکھیے آج کے حالات کو دیکھیے, کوئی افریقہ کا ہے وہ وہاں کی زبان بول رہا ہے, کوئی یورپ سے آیا ہے, کوئی انڈونیشیا سے, کوئی ملائیشیا سے, کوئی ہندوستان سے, کوئی پاکستان سے, نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں. ایک لباس میں وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان رنگ و نسل کے یہ سارے بت توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ بنیادی طور پر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کرنا ہے اور پھر ایک اجتماعیت دکھانا ہے. حج نام کس بات کا ہے؟ قدم قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام حج ہے. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حج کی یہ فرضیت اسلام کے غلبے کے لیے ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
آدمی جو ہے نا وہ حج کو عمرے سے بدل کے اسلام کے غلبے کے لیے کہیں اور نکل جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ شہر مکہ میں موجود ہو۔ آپ سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے گا تو آپ ایام حج شروع ہو رہے ہیں اور آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پیش نظر غلبہ اسلام ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے یہ حج ہے، اور اگر حج کی وجہ سے غلبہ اسلام نہیں مل رہا تو اس شہر کو کہیں چھوڑ کے کہیں اور جانا، یہ بھی غلبہ اسلام کے لیے ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ تو حج بنیادی طور پر یہ جو حرکات و سکنات ہیں، جو اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، ان پر کماکو عمل پیرا ہونا۔ یعنی دیکھیے آپ جب وہاں سعی کرتے ہیں تو کہیں آپ نے عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، کہیں آپ نے اکڑ کے چلنا ہے، یہ سارا نظام۔ ویسے آپ اکڑ کے چلیں گے تو اسلام منع کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ جھک کر چلیں، اکڑے نہیں، لیکن وہاں آپ نے اکڑ کے چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو کفار اور مشرکین کو دکھانے کے لیے چلے تھے نا، صحابہ کو کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ کمزور، لاغر، ضعیف، ناتواں ہو گئے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، یہ تو ادھر جا کے جناب یثرب میں جو مدینہ منورہ میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن وہ یثرب ہی کہتے تھے، تو یہ وہاں کمزور ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اکڑ کے چلو، وہاں تو قوت اور طاقت دکھانی تھی، لیکن یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے حج کرنا ہے تو قدم قدم پر رسول اکرم کی پیروی کرنی ہے، عشق مصطفیٰ میں آپ نے شب و روز گزارنے۔ علامہ صاحب جواد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حج کی فضیلت کے حوالے سے نے بات کی، جیسے ہم نے بات کی کہ سیرت النبی، اس پہ بھی عمل کرنا بالکل ویسے جیسے میرے رسول نے چاہا، میرے رسول نے کیا، تو وہ بھی ایک طریقے سے حج کے مترادف ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو حج سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرنا اس سے بڑی بھی اور کوئی سعادت اور عبادت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں پہ قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب نے بات کو روکا، اسی سے متصل اسی بیان کو یوں کہیے کہ مستمر کرنے والی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ حج یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے تعبداً، عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، لیکن شاید آپ کو سن کر تعجب اور ہمارے سامعین کے لیے نیا جملہ ہو، حج مکمل ایک خانوادے کی پیروی اور نقل کا نام ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت کے بغیر اور اس کی تاثیر کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن حج اگر آپ دیکھیے اپنے ارکان میں تمام شروع سے لے کے آخر تک، از اول رکن تا آخر رکن، ایک ماں، ایک باپ اور ایک بیٹے کی نقل اور پیروی کا نام ہے، پورے کا پورا حج۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت دیکھیے، آج آپ جو مکہ مکرمہ کا روحانی منظر دیکھ رہے ہیں، ذرا آج سے ہزاروں سال پہلے پیچھے جائیے، مکہ مکرمہ میں مبارک پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہے، اور ایسا صحرا ہے کہ جہاں پانی کا تصور نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم کا جملہ کوٹ کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا صحرا کے اندر تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے انسان کبھی کچھ اس زمین کا انتخاب نہیں کرتا رہنے کے لیے جہاں پانی نہ ہو، آبادی نہ ہو، انسان آبادی پسند ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں پہ کہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آج جو چٹیل میدان ہے وہ پوری دنیا کا مرجع خلائق بن جائے گا، پوری دنیا کا نظام اس زمین کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہاں سے اسلام نے جنم لینا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا یہاں سے آغاز ہونا ہے، جناب رسول اللہ نے یہاں دنیا میں تشریف لانا ہے۔ پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ خود قرآن نے بن فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے تاکہ ان پہاڑوں کے بیچ تیرے گھر کے پاس نماز کی اقامت ہو، نماز قائم کی جائے۔ یہ جو آج نمازوں کی رونق ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمنا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور اس سے اگلا جملہ بہت کام کا ہے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، لیکن جتنے لوگ یہاں آئیں ان کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ دل کو کعبے کی طرف موڑ دے، الیہا نہیں کہا، الیہم۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذریت ابراہیم جو کہ حضور ہی ہیں،
ذریت ابراہیم سے محبت رکھے بغیر حج کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس اسلامی سیرت کے اور اس حکم کے بانی کی طرح سے ابراہیم بن رہے ہیں. چنانچہ پھر آگے دعا فرمائی ورزقہم من الثمرات لعلہم، یعنی یہاں پہ مودت شرط آ گئی. محبت شرط ہے، یعنی اسلام کا تصور نہیں آ رہا ہے پروردگار میری ضروریت کی طرف، اور وہ پھر آگے جا کر محبت مانگی گئی حضور کی. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ حج ایک ایسا اسلامی فریضہ، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس کا انکار نعوذ باللہ خاکم بدہن انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. استطاعت وغیرہ کی بات جیسے بیان کی گئی، بالکل اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ استطاعت جس شخص پر آ جائے اس پر حج واجب ہو جاتا ہے. استطاعت کو پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے کہ میں پیسہ جمع کروں، نہیں، آپ کے پاس سیونگ بچ گئی، حج کا موسم آ گیا، اب آپ کے پاس وہ اتنے رقم ہے کہ جو آپ کے آنے جانے کا خرچہ اور آپ کے پیچھے اہل و عیال کا ایک ماہ کا خرچہ یہاں ہوتا پر ہے. جواب بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اسپیسیفکلی لون لے کے جا رہے ہیں، ادھار مانگ کے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے حج کرنا ہے، تو وہاں پر اس کا مطلب ہے آپ پر اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو لون لینا پڑا، آپ کو ادھار مانگنا پڑا، تو اس کا مطلب ہے آپ تو ویسے بھی کیٹیگری سے استطاعت لانا واجب نہیں ہے اس میں، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی ایسی قیمت ہے، کوئی ایسا پیسہ ہے، کوئی ایسی زمین ہے، کوئی رقم ہے، کسی نے آپ کی اتنے خطیر رقم واپس کر دی اور حج کا موسم قریب ہے اور آپ کے پاس خرچہ بھی آنے جانے کا ہے، پیچھے ایک مہینے کا نان نفقہ بھی دے سکتے ہیں آپ، تو آپ پر حج واجب ہو جائے گا. آپ کو سورج جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا متقین کا فرمان یاد آتا ہے الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر ضعیف کا جہاد ہے. یعنی ضعیف بھی اگر یہ تمنا کرے نا میں جہاد کیسے کر سکتا ہوں، تو حج کرے. عملی طور پر جب احرام کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا متلاشی بن کے جب وہ عرفات و مزدلفہ و منی کے میدان میں پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا حقدار قرار پائے گا اور دنیا آخرت میں سے کامیاب لکھا جائے گا. بڑی خوبصورت بات. سعودی عرب میں آج یوم عرفہ ہے، پاکستان میں انشاءاللہ کل یوم عرفہ ہوگا اور یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، کیا کیا عبادات ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ عید قربان ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا جانور لے کر آئیں. پہلی بات تو کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، خوبصورت سے خوبصورت جانور کا لوگ انتخاب کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر جانور لے آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں تو سسٹم ایسا ہے کہ کراچی میں اپارٹمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو لوگ جانور لے کر آتے ہیں اور سال پہلے اس کو اپنے گھروں کی چھت پر ایک طریقے سے پہنچاتے تھے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جانور کو تب ہم اتاریں جب قربانی کا ٹائم جو ہے، جو قربانی کے دن قریب آ جائیں گے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹریٹمنٹ ان جانوروں کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے. ہم ایک طریقے سے جو پراپر جو سیکیورٹی گیئرز ہیں نا جانور کے لیے وہ استعمال ہی نہیں کرتے. پھر ساتھ میں جس طریقے سے ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ٹریٹمنٹ کیسی ہوتی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا خوبصورت جانور لانے کے بعد اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں بھی خوبصورت سے خوبصورت چیز دینی ہے اللہ کی راہ میں. اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم جو کسائی لے کر آئیں وہ سستا کسائی لے کر آئیں، اور پھر سستا کسائی جس طریقے سے وہ جانور ذبح کرتا ہے، پھر وہ جانور کتنی تکلیف میں پھر رہتا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ذرا اس وقت میں آپ کے سامنے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کراچی میں ان جگہوں کے مناظر ہیں جہاں پر سال پہلے ہی جانور لے کے آئے جاتے ہیں، پھر ان کو گھروں کی چھتوں پہ رکھا جاتا ہے، پھر جب ان کو اتارنا ہوتا ہے تو کرین کا استعمال، اور دیکھیے بڑی تعداد میں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام کا جمع غفیر بھی ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا جی آج کا وہ دن ہے. بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کب یہ جانور جو نیچے اترے گا. اور کچھ ہماری لوگوں کی کچھ اب نیچر بھی ایسے بن گئی ہوئے کہ ہم ویسے بھی ہمیں تماشا دیکھنے کے آتے ہیں، تماشبین ہم ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو جانور کو ہم نیچے اتار رہے ہوتے ہیں نہ اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ جب آپ اس کو نیچے اتارتے ہیں تو وہ جانور کتنا وہ بھی انگزائٹی میں آ جاتا ہے. ہم تو اس چیز کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی جس پیاری چیز کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں، اب جس طریقے سے اس کو رسیوں سے باندھ رہے ہیں، تو ڈاکٹرز تو مطلب یہ بھی بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ ایسا کوئی سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ شے جو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہو، کتنے ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم کیا حرکت کرتے ہیں، یہ آپ کو سب سے عزیز ہونی چاہیے. آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسے آپ اپنی کسی پیاری چیز کو ایسے کرین میں سے رسیوں میں ڈال کے نیچے کریں گے، کبھی اتاریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو یہ ضرور سوچنا ہے. علامہ صاحب سے آج ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے. بریک کے بعد ہمیں اویس ربانی صاحب نے بھی جوائن کیا جو اسپیسیفکلی حیدرآباد سے سیدھا ہمارے اسٹوڈیوز پہنچے. تھینک یو سو مچ اویس کہ آپ ٹائم پہ پہنچ گئے. ہمیں لگ رہا تھا آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے. اچھا یہ اس میں بلکہ میں اویس آپ سے ہی شروع کروں گی. مجھے ذرا لوگوں کے رویے کے حوالے سے بات بتائیے. ایک طرف تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کر آئیں، پھر ہم پہلے بھی جانور لے آتے ہیں تاکہ ہماری جانور کے ساتھ انسیت اور محبت جو ہے اسے ڈیولپ ہو جائے. اور اس کے بعد جب پھر یہ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم یہ تو سوچتے نہیں کہ بھی جانوروں کی بھی نفسیات ہوتی ہے. ایسا تھوڑی وہ بس صرف جانور اس کا کچھ وجہ فرمایا آپ نے. شکریہ.
تمام تعریفیں خدائے وحد اللہ شریک کے لیے، درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار و اصحاب پر۔ یہ احادیث میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، جو جانور ہیں یہ آپ کے لیے سفارش کا باعث بنے گے، یعنی راستہ آپ کے لیے آسان کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اسی لیے قربانی نام رکھا گیا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ حیوانیت ہم برت رہے ہیں اس معاشرے میں، یہ جا کے شکایت ہی کریں گے، اور سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ پروردگار جانور تو نے ہمیں بنایا تھا، کام انہوں نے کیے جانور والے۔ دوسرا، ہم پہ اتنا حق تھا کہ ہمارا خیال رکھا جاتا، ہم صحت میں اتنے تھے کہ ہم ان سے جھگڑ سکتے تھے، ہم مقابلہ کر سکتے تھے، ہم ان میں سے کئی کو ہلاک کر سکتے تھے، مگر تیری رضا پہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ واقعی یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو اتنا آپ کی دسترس میں دے دیا کہ قربان آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اتنا ظلم ان کی پرورش سے لے کر، نگہداشت سے لے کر، خرید و فروخت سے لے کر، ان کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کر قربانی تک۔ مجھے بڑا فخر ہے، علماء یہاں تشریف فرمائے اس بات کا اظہار کریں گے کہ دین اسلام، دین حق اتنا پیارا دین ہے کہ جانوروں کے پھر ان کے ذبح ہونے کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح نہ ہو، کہیں اس کو دیکھ کے بھی یہ شدت محسوس نہ ہو کہ اس طرح کی تکلیف مجھ پہ گزرنے والی ہے، یعنی جو تکلیف دکھانے کو منع کیا ہے وہ اس پہ کر گزارے، یہ کتنا اذیت والا کام ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کو اس طرح سے ایذا نہ پہنچائیں، تیز دھار کا استعمال ہو۔ یہاں پر جو آپ بات کر رہی تھی میں حیران ہوں، اور سچی بات ہے، موسمی کسائی آ جاتے ہیں نہ ان کو۔ اب ہمارے پاس ایک کسائی پڑوس میں آئے، وہ مجھے کہنے لگے جی مجھے آپ یہاں کا کانٹریکٹ دلوا دیں، میں آپ کو کچھ سستی رعایت میں 5-6 جانور گرا دوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے جی وہ صبح 6 بجے آ کے بیٹھ گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسائی ٹائم پہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس نے تو بڑی وقت پہ آ کے پابندی دکھائی، اور 6 بجے آ کے اس نے دھارے لگانا شروع کر دی۔ لوگ بڑا خوش مطمئن کہ بھئی کسائی ٹائم پہ آ گیا ہے۔ اب لوگ عید کی نماز بھی پڑھ کے آ گئے، اس کی دھاریں ختم نہیں ہو رہی۔ 9 بج گئے، 10 بج گئے۔ ہم نے کہا بھائی اب جانور انتظار کر رہے ہیں آپ کا، ان کی لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے، آ کے ذبح کریں۔ کہنے لگے بس تھوڑی دیر دھار اور لگا دوں۔ 11-12 بجے جب 2-4 لوگ چلے گئے نا، پھر میں نے اس کو بولا جا کے، میں نے کہا آپ کو میں نے یہاں کا کسائی بنوایا ہے، جا کے آپ ذبح شروع کریں۔ کہتے ہیں ویس بھائی ہوا یہ کہ یہ میں موسمی کسائی ہوں، سچی بات یہ ہے۔ اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ رات یہ اوزار میرے رکھے تھے، بچوں نے دیواروں میں مار دی ہیں، تو صبح بھی اتنی دھاریں نہیں چل رہی ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی پروفیشنلی کوئی بھی کام ہو، آپ کو نہیں آتا اور آپ کود پڑتے ہیں، اذیت کس کو ہوگی؟ جانور کو ہوگی۔ پھر گوشت اور تمام چیزیں نقصان پہنچیں گی۔ اس نے جو بڑی محنت سے اپنے رزق حلال سے ایک جانور لے کر آیا، اس میں سے آپ تباہی مچا دیں گے۔ اور سب سے اذیت ناک بات یہ کہ پھر ہم لوگ مانتے بھی نہیں، اپنی جانوں کا بھی نقصان یہ کسائی کر رہے ہوتے ہیں، چوٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، خود بھی زخمی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے یہاں تو جس طریقے سے ذبح کرنے کا جو دستور ہے، جو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ذبح کرنا ہے، اس کو تو یہ بھی دیکھ کے کیا گیا ہے کہ جانور کو اس میں تکلیف نہ ہو، اور تکلیف تو کم سے کم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذبح کیا۔ بھائی اویس ربانی صاحب ابھی کلام فرما رہے تھے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود جانور ذبح کرے اپنے ہاتھ سے۔ کسائی وغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ گوشت بنانے کے لیے، کھال اتارنے کے لیے، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو وہ اجازت دے کسی آدمی کو وکیل بنائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کسائی ذبح کرتا ہے اور وہ بغیر پوچھے ذبح کر دیتا ہے، وکیل بھی وہ وکالت بھی نہیں لیتا، اختیار بھی نہیں لیتا۔ کئی دفعہ ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے، تو سننے والے یہ سوچیں کہ 7 آدمیوں کی طرف سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ 7 لوگ بنیادی طور پر جس آدمی کو یا تو 7 میں سے کوئی ایک ذبح کرے، باقی اس کو اجازت دے دیں کہ بھئی تم ذبح کرو، اس کو چھری چلانی آنی چاہیے۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جانور ذبح کرنا آنا چاہیے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک جانور اگر ہم راہ چلتے ہوئے، یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کراچی میں گائے بھی روڈ پہ گھوم رہی ہوتی ہیں اور جانور بھی ہے، پھر دیہاتوں میں کئی معاملات ہوتے ہیں، اگر جانور گر جائے اور وہ مر رہا ہو تو اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو حلال کرو، اور اگر ہمیں حلال کرنا ہی نہیں آتا تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود یہ چیز کم از کم گلے پر چھری چلانا سیکھ لے کہ اس طریقے سے چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اجازت والا مسئلہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جانور گرانے کا کیا طریقہ ہے، یعنی
ایسا واشیوں والا رویہ جو ہم رکھتے ہیں جانور کے ساتھ کہ 10 آدمی اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, آپ لائیے جانور, اگر ہمیں پریکٹیکل کرنے کا موقع ملتا تو میں ایک ساتھی کو, اویس بھائی کو بولوں اس کا سر پکڑیں اور میں جانور آپ کو گرا دوں گا. یہ پریکٹس ہے ہماری, چونکہ ہم اجتماعی قربانی میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, آپ جو کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں نا کہ جو علامہ اور مفتی صاحب جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, وہ کیسے, تو آپ بھی اپنے گھر میں خود آرام سے قربان کرتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ اپنا جانور بھی خود ذبح کرتا ہوں, اور بعض دفعہ ہمارے ادارے میں جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک وکیل ہوتا ہے, تو ہمیں بعض دفعہ جو ہے نا وہ 50 جانور اکٹھے ذبح کرنے پڑتے ہیں, اور ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ, کوئی وہ اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کسائی جیسے اویس بھائی نے بتایا تو پروفیشنل کسائی کا انتظام کریں, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے بعض لوگ جھٹکے سے ذبح کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے, وہ تو درست ہی نہیں ہوگا جھٹکے سے ذبح کرنا. آپ خرچ بھی کریں تو کچھ ذرا 1-2 ہزار آپ اچھے کسائی پہ خرچ کر لیں گے تو کیا مسئلہ آ جائے گا. اچھا اس کو آپ بھی کنٹینیو کیجیے گا, ساتھ میں جواب بھی اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا, یہ جو تقسیم کا جو طریقہ کار ہے, جو حصوں کا طریقہ کار ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یوزلی جتنا بھی گوشت ہے وہ لینڈ کرتا ہے ڈیپ فریزرز میں, اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ عید قربان سے پہلے جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے پاکستان میں وہ ڈیپ فریزر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ آیا آپ قربانی کو اسلامی عبادت سمجھتے ہیں یا فیشن سمجھتے ہیں؟ میں بہت صاف بات کر رہا ہوں. اگر فیشن ہے تو ہماری گفتگو بیکار ہے, اس لیے کہ پھر آپ جیسے چاہے اس کو نعوذ باللہ ذبح کریں. اگر تو یہ اسلامی ایک حکم ہے, جیسے کہ یہ اسلامی فریضہ ہے, تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ احکام ہیں, اس کے کچھ شرائط ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. علماء سنا کر تھک گئے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب نماز غلط ہو جانی تب پوچھنا ہے, روزہ خراب ہو جانا ہے تب پوچھنا ہے, جانور حرام ہو جانا ہے تب پوچھنا ہے, اس سے پہلے نہیں پوچھنا. حج خراب ہو کر کے آ جائیں گے, جی ہاں وہ تب پوچھیں گے آ کر, وہاں گروپ موجود ہے سالار, اس سے نہیں پوچھیں گے. آگے آسا میں نے ایسے کر لیا, ایسے ٹھیک ہے, اچھا چاہیں گے کہ آگا ان کی مرضی کی ہاں کہہ دیں. تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ جانور کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جہاں آپ اتنے خرچے کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک سب سے اہم چیز, جیسے اویس بھائی نے موسمی, ویسے موسم تو کافی بہتر ہو گیا کراچی کا, لیکن اب 2-3 دن میں جو ایک موسمی وہ آئیں گے نکل کر, اس میں ایک سب سے خطرناک بات, چونکہ ہم ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے لہٰذا میں لفظ بڑے آسانی سے یوں بھی کہوں گا کہ ذابح کے لیے پہلی شرط لکھی ہے تمام علماء نے کہ مسلم ہو. واہ سبحان اللہ. ان یکون مسلم ہو. اب سب سے پہلے چیک کر لیں وہ ہے کون. آپ کا جانور ہی سارا اور روبہ قبلہ اور یہ وہ سارا کر دیا, مسلمان ہی اگر نہ ہوا, اور یہ چیک ہو سکتا ہے, بہت آرام سے چیک ہو سکتا ہے, مسلمان ہونا چاہیے. دوسری بات, مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر ان تمام چیزوں کو قیودات رکھنے والا ہو. اس کو تو اپنا 12 بجے تک کا کوٹا پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جانور کا خیال کرنا ہے جب تک وہ اپنا دم خود نہ نکال دے اس وقت تک جوڑوں کو نہ توڑیں. یہاں ابھی گائے کا خون بہا نہیں ٹھیک سے, آپ کو معلوم ہے کہ اندر گائے کا خون نجس ہے. جب تک ضروری مقدار میں خون بہ جانے کے بعد وہ اگر اسی وقت گردن اٹھا کر الٹی کر کے اگر اس نے لگا دی پیٹ کے نیچے اور وہ خون اندر چلا گیا, سارا جانور نجس ہو جائے گا. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ضروری مقدار میں جتنا خون بہتا ہے, بہ جانے کے بعد جو اندر رہ جاتا ہے اسے شریعت نے پاک کنسیڈر کیا ہے, وہ پاک ہے تمہارے لیے, کیونکہ پوری گائے تو خون سے نہیں دھو سکتے نا. چنانچہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور پھر اس کے جوڑ روح نکلنے کے بعد توڑیں. اس کا دم نکالنے کا حکم نہیں ہے. اور جانور کو ایک آدمی گرائے, جانور پہ سب نہ گریں. یہاں جانور گرانے کا حکم شریعت نہیں کہ جانور پہ آپ گر جائیں. چنانچہ بہت احتیاط کے ساتھ, اس لیے کہ یہ قربانی بہرحال ایک ایسا جانور ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. جیسے واس بھائی نے کہا, یہ روایت میں کہ جانور قیامت میں آپ کی سواریاں بنیں گے, تو آپ اپنی سواری کو ابھی سے ڈسیبل کر رہے ہیں, اس کو ایسے بھیگا پتہ نہیں اس کی ہڈی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو رکھیں, اس قربانی کی ایک روح کو قائم رکھیں. یہ سنت ابراہیم. جو سواری کی بات ہے نا, واقعاً ایسا ہے کہ وہ جو ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں آپ پر ہی جائیں گے. وہ جو آپ نے قربانیاں پیش کی, وہ کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ جب وہ سفر پہ گئے تو معلوم ہوا جو بکرا ہے وہ 3 ٹانگوں والا ہے, 1 ٹانگ غائب ہے. تو پوچھا پروردگار میں نے تو پورا بکرا ذبح کیا تھا, یہ 1 ٹانگ ہے. کہنے کو تو فریج میں رکھی ہوئی اب تک. یعنی آپ نے سارا گوشت تو اپنے لیے رکھا ہوا ہے. جو تقسیم کرنے تھے آپ نے سوال بھی پوچھا, مولانا صاحب نے فرمایا 3 حصے عام طور سے بنائیں, اپنے لیے بنائیں, قربا کے لیے بنائیں, عزیز و اقارب کے لیے بنائیں, اور ان کے لیے بنائیں جو مستحقین ہیں, جن کا حق ہے, جو پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ ہنٹر بیف بن رہا ہے جی, باربیکیو کی تیاریاں ابھی سے ہو گئی, پھر وہ قربانی کیا ہے؟ ایسا شرن اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, مگر مزہ تو یہی ہے نا کہ لوگ جو ترسے ہوئے ہیں آج کے اس دور میں, مرغی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ اللہ بہانہ بنا رہا ہے, میں تو مدیہ شکر کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں.
ہمیں حق اللہ نے دیا ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں. پھر شکر کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں, پڑوسی ملک میں دیکھیے ہندوستان میں کتنا مشکل ہے, وہاں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے گائے کو لائے کیسے ہیں آپ. الحمدللہ کہ قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا, ہم یہاں پہ آزاد ہیں. اس آزادی کی قدر ہی کر لیں, جانور کی عزت کر لیں, تاکہ انسانوں, بدقسمتی سے ہمارے یہاں انسانوں کو بھی حقوق نہیں مل پاتے, مگر اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر آپ سٹارٹ کریں جانوروں سے آہستہ آہستہ بچوں کے ساتھ. پھر یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے, بہت کم سن جانور لے آتے ہیں سستا کرنے کے چکر میں, کوئی جعلی سنگ لگے ہوئے ہیں, ٹوٹا ہوا ہے, دانت بھی نکلی لگا دیتے ہیں. اب تو ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر قربانی سے پہلے جانور آپ کا بیمار ہو جائے تو پھر کیا احکامات ہے, یا پھر مر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. بہت سارے لوگ تو ہمیں بیچ دیتے ہیں جی, بیمار جانور بیچ دیتے ہیں, لیکن لوگ اناڑی ہو تو ان کو نہیں پتہ ہوتا. دیکھیے اس بارے میں دو چیزیں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے. جانور خریدتے وقت جو بیپاری ہے, بیچنے والا ہے, اس کی بات کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وہ آپ کو کہے گا ابھی یہ پکا کھیرا ہے, یہ آج کل منڈی میں لفظ سننے کو ملتا ہے. تو آپ پراپر تحقیق کریں, جو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے علماء سے رہنمائی لیں. آپ کے محلے میں کوئی اچھا کسائی ہے, ہر آدمی سال بھر گوشت تو خریدتا ہے نا, تو ہر محلے میں ایسا کسائی تو ہے نا جو جانور کو سمجھتا ہے, اس سے رجوع کر لیا جائے, تاکہ آپ جانور, یاد رکھیے کہ گائے اور بیل بھینس اس میں 2 سال ہونا شرط ہے. 2 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہوگی تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اونٹ میں یہ 5 سال شرط ہے, یعنی اونٹ نر اور مادہ دونوں, گائے بیل یہ اس میں 2 سال, اور اونٹ میں 5 سال, اور بکری اور دمبا اور ان سب میں 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے. پھر اس کے کچھ احکام ہیں, تو ایک تو اس کا بھی آپ پورا لحاظ کریں. اگر گھر میں آپ نے جانور پالا ہے, اس کے دانت گرے ہیں نہیں گرے, اس کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے. لیکن بیپاری کی بات کا اعتبار نہیں. اسی طریقے سے جو آپ نے اگلی بات پوچھی کہ جانور, وہ کمزور لاغر جانور جس کے ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو, جو چل نہ پاتا ہو, اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ایسا عیب جو اس کے حسن کو داغدار بنا دے, یعنی دم کٹا ہوا, ایسا اندھا جو دیکھ نہ پاتا ہو, ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کا ہمیں پورا لحاظ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے خوبصورت سے خوبصورت جانور ذبح کریں. یا ہم ایک اور بات, مسئلہ یہ ہمارے خوبصورت سے خوبصورت جانور نا مہنگے بڑے ملتے ہیں. ذرا اس پہ بات بھی کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کیا انہی کی پھر جو قربانی وہ زیادہ مقبول ہوگی. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حمد خدا سے تر گئے زبانیں,
میں رس گھولتی ہے اذانیں، ہم دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا روائق سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ اس وقت ہمارے کراچی کے بیورو چیف اسلم خان صاحب بھی وہاں پر حج کی سعادت کے لیے موجود ہیں، تو ذرا ہم ان سے بھی جان لیتے کہ اس وقت وہ وہاں پہ کیا سما دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم اسلم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام مدیہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج تو وہاں پہ یوم عرفہ بھی ہے، کیا سما دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ؟ جس طرح آپ نے کہا اس وقت کہ ایک بڑی اور جو بھی نعت پڑی گئی، ایک ایسے منظر میرے خیال میں کہ جو ہر مسلمان چاہے گا کہ وہ یہ منظر دیکھ سکے۔ جب ہم پہلے عمرے پہ آئے تو اس وقت یہ خواہش ظاہر کی، کچھ تاخیر ہوئی، لیکن بہرحال اللہ نے یہ دن دکھایا کہ ہم آج جو ہم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ مدیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2019 میں 25 لاکھ عازمین تھے جنہوں نے حج کیا، یہ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق۔ 2020 میں جب کورونا کی وبا آئی تو جو احتیاطی اقدامات کیے گئے، جو انتظامات کیے گئے، تو 10,000 افراد تھے، عازمین تھے جو حج ادا کر سکے۔ 2021 میں یہ تعداد 59,000 ہو گئی، اور 2022 میں تقریباً 9 لاکھ عازمین نے حج ادا کیا۔ اس سال اب ہم بات کریں 3 سالوں کے بعد، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 20 لاکھ سے زائد حجاج کرام اس وقت
मिना में पहुंचे थे गुज़िश्ता रोज तक, और मुकामी मीडिया के मुताबिक ये तादाद बढ़कर 20-22 से शायद 25 लाख तक चली जाए। 8 ज़िलहज को मिना पहुंचे थे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें अदा की और फजर से पहले आज़मीन को अरफात के लिए रवाना किया गया। इसकी वजह यह है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप सोचें कि 20-25 लाख लोग हों और उनको मैदान अरफात में जमा करना हो तो कितना बड़ा ऑपरेशन होता होगा जो रात रात में मुकम्मल किया जाता होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए दिन भर कल मिना में निगरानी भी की जाती रही कि जो आज़मीन है वो मिना आसानी से पहुंच जाए, और फिर मिना से रात को हमें 3:30 बजे रवाना किया गया और हम यहाँ पर तकरीबन 6:30 बजे पहुंचे। ये 16 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 घंटे लग गए बसों के जरिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन होगा जिसके जरिए हम यहाँ पर पहुंचे मैदान अरफात पे। अरफात पहुंचने का वक्त ज़ोहर से पहले तक है, और अरफात में जो है वो खुतबा हज भी दिया जाएगा। मस्जिद निबरा में खुतबा हज दिया जाएगा। ज़ोहर और असर की नमाजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मगरिब तक यहाँ पर दुआएं मांगी जाएंगी मैदान अरफात में। मैदान अरफात के हवाले से कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी यहाँ पर जो हजतुल विदा खुतबा दिया था उसमें 4.5 घंटे तक वो ओटी पर बैठे रहे थे और दुआएं मांगी गई थी। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है कि मैदान अरफात में ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगी जाए। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक दुआएं मांगी जाए। अब मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जो आज़मीन हज यहाँ पर है, और यहाँ से फिर वो मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। इंतहाई अहम, जिस तरह आपने कहा कि वकूफ़ अरफात, ये हज का इंतहाई अहम रुकन है, और ये यहाँ पर मगरिब से पहले पहले जो भी पहुंचे उसका वकूफ हो जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया, जो मुकामी मीडिया में हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई, कि ये इंतहाई अहम रुकन है। जो हाजी यहाँ पहुंचकर अगर बीमार भी हो जाए मिना में या इससे पहले मक्का में, तो उनको यहाँ एम्बुलेंसों के जरिए लाया जाता है। वो कहा गया है कि आप वो ऐसे इंतजाम भी देखेंगे कि एम्बुलेंसों के जरिए यहाँ पर हाजी आएंगे और मैदान अरफात में उनका वकूफ कराया जाएगा। चूंकि ये हज का रुकन आजम कहलाता है, इसलिए वकूफ इंतहाई लाजमी होता है। और गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए हम रवाना होंगे। अब मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ी जाएगी। मगरिब और इशा दोनों की नमाजें हमने मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है, और रात खुले आसमान तले हम मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर कंकरियां भी जमा की जाएंगी 10 को 11 और 12 को शैतान को मारने के लिए। और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, इस तरह ये फर्ज था मैदान अरफात का वकूफ़ अरफा, इसी तरह मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। और यहाँ पर फजर की नमाज के बाद का जो एक वक्त बड़ा इसके लिए मुस्तहब करार दिया जाता है कि फजर से लेकर कुछ देर तक वहाँ पर आप लाजमी दुआ करें और ये वकूफ़ मुज़दलिफ़ा भी करें। इसके बाद हम 10 ज़िलहज की सुबह फजर के बाद जो है वो दुआएं मांगेंगे और फिर मुज़दलिफ़ा से जो मिना फिर जिब्रात जाएंगे और शैतान को कंकरियां मारेंगे। जी सही, ठीक है। और कितना खूबसूरत जैसे वो मंजर होगा ना कि जब वो लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, रंग और नस्ल की तफरीक से बिल्कुल बालातर होकर, पाक होकर यहाँ पर इतना बड़ा जमे गफीर है, तो ये भी यहाँ पर नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। आपने कही, ये मिस कर गया कि ऐसा हम सुनते थे, हम पढ़ते थे, हम देखते थे, और आज अमलन हम यहाँ पर नमूना देख रहे हैं। इंतहाई शानदार इंतजामात। मैं आपको बताऊं कि रात में आप सोचें कि 20-25 लाख लोगों को यहाँ मुंतकिल करना, पहले मिना में उन लोगों की रिहाइश, उनके खाने का इंतजाम, उनके वजू का इंतजाम, आप सोचें कि इतने लोगों को इकट्ठा करना और फिर इनके तमाम इंतजाम। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं मैदान अरफात में, तो यहाँ सुबह से नाश्ते का इंतजाम भी किया गया और ये हम लाइव बिल्कुल, और हम ये जरा लाइव यहाँ पर मनाजिर भी शेयर करें। जी जी बिल्कुल, क्या मंजर है वो हम सब के लिए। मैं कहूँगा आप सबको, जो हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, जो आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो दिन आया है कि अल्लाह ने जिसके लिए बड़े इंतहाई अहम दिन ही करार दिया ज़िलहज के लिए, और उसमें से ये वकूफ़ अरफा इंतहाई अहमियत का आमिल दिन। हम आप सबके लिए दुआ गो होंगे और हमारे जो साथी है वो भी आप सबके लिए दुआ गो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और असलम खान साहब, अल्लाह पाक आपका हज जो है, आपकी ज़ियारत है, ये कबूल मकबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। असम ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि यहाँ पर यहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि हमारी सोसाइटी में अपने स्टेटस को पैदा करें। फिर अब हम हर तरीके से ना सोसाइटी में हमने तफरीक एक तरीके से पैदा कर दिया है कि जी ये इस फ़िके से है, इसके ये रंग है, इसका ये नस्ल है, इसकी ये कास्ट है, ये गरीब है, ये अमीर है। लेकिन वहाँ अल्लाह के यहाँ इस वक्त सब एक हैं, तमाम तर मुसलमान
سب ایک ہیں، اور اللہ پاک جو ہے، اور یہاں پہ مرد اور عورت کی تفریق بھی بس اللہ پاک ہم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارا بھی وہاں پر جلد از جلد جو ہے وہ بلاوا لکھے. لیکن اگر ہم وہاں پہ ہم نہیں گئے تو کیا کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بات بھی کروں گی بعد میں، پھر یہ جو نمود و نمائش کے والے سے دوبارہ بات کریں گے. ہاں جی دیکھیے، ایک تو گزارش یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہاں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی لباس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ تعارفو کوئی خاص چیز ہے کہ آپ کے انداز، اطوار، طور طریقے آپ کی خاندانی عظمت بتا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سید ہیں تو آپ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، تو پھر آپ کا انداز جداگانہ ہے، پھر آپ کی ایک عظمت ہے. تو وہ عظمت ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس بات کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اگر تفریق مٹاتے ہیں اور سید اپنے خود عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. یہاں لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب سبھی برابر ہیں، اور پھر وہ سب کی برابری کرتے کرتے حضرات اہل بیت اور پھر انبیاء کو بھی برابری کی صف میں لے آتے ہیں، اپنے جیسا قرار دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اور باقی جو آج کے دن کے اعمال ہیں وہ ہمیں سر انجام دینے چاہیے. دیکھیے قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں یا حج جو کرتے ہیں، حج بھی تو قربانی کا نام ہے، وہاں پہ بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ. وہ جو نشان زدہ جانور ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نشانی. اور اس جانور کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے کھر سینگ ان کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے کو قربان کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا اور لڑائی کرے گا اور اس کا سفارشی بن کے داخل جنت کروا دے گا. یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، اگر اس میں اویس ربانی صاحب کا ٹائم بھی مجھے آپ دے دیں گے تو حرج نہیں ہوگی. یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری ہے کہ رب حبلی من الصالحین. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور پھر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. فلما بلغ معہ السعی، وہ بیٹا جو جوان ہو کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اللہ کہتا ہے ذبح کرو. وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ بچہ ذبح نہیں ہو رہا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر ایک دمبا لے آتا ہے، وہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے اور یوں وہ قربانی ہو جاتی ہے. لیکن وہ قربانی قائم و دائم رہتی ہے یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور اس سنت کی احیاء کرتے ہیں. کہتے ہیں جانور ذبح کرو. صحابہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، حضور اپنے نام کا جانور بھی ذبح کرتے ہیں، امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ میں آتے ہیں حج کرنے کے لیے، جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو قربانی باقی ہوتی ہے اس قربانی کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول جو نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں وہ اس مقام کو چھوڑ کر کربلا جاتے ہیں، خود بھی جان کی قربانی دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، جو ابھی فرما رہے تھے حضرت کہ جناب لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کرے. یہ وہ واحد قربانی ہے جو امام حسین نے دی ہے. صبح قیامت تک کوئی اور ایسی قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیا. دیکھیے سر کٹا لیکن سر سجدے میں کٹا. اور اس سے پہلے آپ دیکھیے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں جو ہے وہ آ کے تیر لگتا ہے، وہ بھی قربان ہوتا ہے. تو جہاں ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے، میری قوم سوچے سمجھے کہ ہم جانور کی قربانی کے لیے تو جناب پورے محلے کو سجا دیتے، پورے محلے میں واویلا کرتے ہیں کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس جانور کی قربانی کا اہتمام کرتے. لیکن تف ہے ان لوگوں پر جو سید الشہداء امام حسین، امام پاک، امام علی مقام کی قربانی کو یاد نہیں رکھتے. قربانی ہے کیا؟ قربانی بنیادی طور پر دین کی احیاء کا نام ہے. قربانی بنیادی طور پر اپنے تن من دھن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے. اور یہ سب رسول اللہ نے کیا، یہ رسول اللہ کے خاندان نے کیا، صحابہ نے کیا. ہمیں اس کو پیش نظر رکھیں. جب ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہماری انائیں بھی قربان ہو جائیں گی، جانور قربان کریں گے تو وہ بھی قبول ہوں گے. لیکن یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہیں تو ہمیں قوم بنیں گے، وہ قوم کہ جو کفر کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کی آواز بلند کر سکیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. ہر کربلا نہیں، بس کربلا کے بعد. کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم چاہیں گے کہ کوئکلی، کیونکہ وقت کافی کم رہ گیا ہے، تو ہم اپنے جو علماء دین ان سے پوچھتے چلیں. مجھے بتائیے گا ایک سوال جیسے بریک میں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں کہ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کیا ان کے نام کا حج کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایصال ثواب کے عنوان سے ہمیشہ یہ شریعت کے اندر ایک آسانی رہی ہے. آپ خود بھی اگر اپنا حج کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ان کی نیابت کر سکتے ہیں, یعنی کہ پروردگار جو اس کا اجر ہو وہ مجھے تو پہنچے گئی, ان کو بھی پہنچے, یہ بالکل واضح. اچھا, ان کی طرف سے حج کرانا یہ خود اپنے مقام پر ایک مستقل عنوان ہے. اپنے مرحومین والدین کی طرف سے حج کروائیں, بہت اچھا ہے, اور اس کے ثواب میں ان کو شامل کریں, یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی کا جو فریضہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں, قربانی جو ہم کرتے ہیں جو اپنے مقام پر ایک تاکیدی مستحب ہمارے یہاں ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نیت کریں اپنے مرحومین کی بھی, اس میں شہداء جو ہیں شہداء کو بھی شامل کر لیں, اور اسی طریقے سے زندہ مردہ سب کی اس میں نیابت کی نیت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کو ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں, اس کا جو بھی اجر موصول ہو وہ مجھے بھی پہنچے, میرے مرحومین کو پہنچے, یا جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کو پہنچے. چنانچہ یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اسی طریقے سے جتنی نیکیاں ہیں, ایک مستقل ایک باب ایصال ثواب کا تمام نیکیوں میں جاری و ساری ہے کہ جہاں بھی آپ ایصال ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں, خصوصاً آپ نے حج کے حوالے سے پوچھا, اس طرح عمرے کے حوالے سے سال بھر میں آپ کوئی عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ اپنے مرحومین کی نیت کر سکتے ہیں, یا آپ نے کسی ایسے کو, بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ ایک بار حج کر کے آ گئے, آپ پر سے واجب اتر گیا ہے, بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کسی کو بھیجیں. وہ جو اس کی تڑپ جا کر وہاں مکمل ہوگی نا, اس کا اجر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہے. آپ کسی کو عمرہ کرا دیں, آپ کسی کو حج کرا دیں, یا آپ خود ایک صاحب استطاعت میں اچھی قربانی لاتے ہیں, ایک ایسی قربانی مختص کریں جو غرباء اور مساکین کے لیے ہو. تقسیم کے حوالے سے ایک بات اویس بھائی نے کی تھی, میں بالکل یہی ہے کہ 3 حصے کرنا افضل ہے. آپ پورا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس سے قربانی کم سے کم نہ کہیں, اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولیں. پھر یہ کہتے ہیں میں لاہدہ بازار سے ذبح کر دیا میں نے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گوشت کو مکمل ملا کر 3 حصے بنانے ہیں, اس میں سے روکھا روکھا شامی کباب اور فلانے کباب کے لیے نہیں کر لینا آپ نے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے. چنانچہ اس وقت ہمیں دیکھا جاتا ہے غرباء و مساکین کو ایسے ہم بھگاتے ہیں جیسے ہم کھانے پہ سے مکھی کو بھگا رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں, گوشت کو مکمل بنائیں, 3 حصے بنا کے ایک حصہ غرباء مساکین کا عزت سے ان کو پہنچائیں. ان کو گیٹ پر ایک گھنٹہ کھڑے نہ رکھیں دھوپ میں, طریقے سے ان کے ہاتھ میں وہ دے دیں. ایک حصہ دوست احباب کے لیے, ایک حصہ آپ رکھ سکتے ہیں. طبی حوالے سے بھی گوشت کا کم اور معتدل استعمال ہی بہتر رہے گا. اویس صاحب میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہمارے یہاں جو حضرت نے فرمایا ان کے یہاں مستحب ہے قربانی, تو ہمارے یہاں قربانی کا کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. یہ صرف اناف کے یہاں ہے اور ہمارے یہاں یہ واجب ہے. یہ بڑی واضح بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ نے انہوں نے فرمائی کہ دوسروں کی طرف سے قربانی, تو جو صاحب استطاعت ہے وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا. تو جانور میں 7 حصے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کا حصہ بھی ملا سکتا ہے, وہ والدین کی طرف سے بھی ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پہلے اگر صاحب استطاعت ہے تو اپنا حصہ کرے گا, بعد میں کسی اور کا حصہ کرے گا. اچھا, یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں تو یہ پریکٹس ہے کہ لوگ جوان لوگ جو ہیں وہ زیادہ حج کے لیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم نے سمہاؤ یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک اچھی عمر کے بعد لوگ کہتے ہیں جی اب ہم نے دنیا میں اتنا کچھ کر لیا, زندگی میں اتنا کچھ کر لیا, تو اب ہم حج کی طرف چلتے ہیں. لیکن جب حج سے اور لوگوں کو لگتا ہے ہم حج پہ گئے تو ہم اپنے تمام تر جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہیں وہاں سے معاف کرا کے آ گئے ہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر آپ حج کر کے آ جاتے تو حج کا آپ پر فرض بھی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پھر آپ کو حج کے بعد نہیں کرنی چاہیے. تو پلیز ذرا اس پہ بھی روشن ڈالیے گا. حج مبرور کہتے ہیں اسی حج کو کہ جس کے بعد آپ بدل جائیں, کامل سارے ارکان آپ کے پورے ہو جائیں, اور اس کے بعد یہ خواہش رہے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یار حج کرنے چلتے ہیں. کیونکہ حج کے بعد ایسا ہوتا ہے حاجی, نہ کہ یہ کہ میں حاجی صاحب ہوں اور یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا سود خوری اور جتنے بھی حرام کام ہیں آپ کر رہے ہیں اس حج کی بنا کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا گویا ایسا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, بالکل نو مولود ہے, ابھی ماں کی گود سے جنا ہوا ہے, مگر اس کا غلط استعمال تو نہیں کر سکتے. دیکھیے ابھی حج کے حوالے سے بات چل رہی تھی, ایک ایسی عبادت کی پروردگار صاحب استطاعت کو, صاحب صحت کو درویش بنا دیتا ہے. ایک آپ نے کفن اوڑا ہوا ہے, خوشبو آپ لگا نہیں سکتے, اللہ کی راہ میں چلے جا رہے ہیں, مشقت صحت چاہیے اس میں, اور عبادتیں وہی قابل قبول ہیں, یعنی ان کا مقام اتنا اولا ہے کہ جو جوانی میں صحت کی بہترین حیثیت میں کی جائیں. یہاں پر وہ لوگ جو خود اپنا حج کر چکے ہیں وہ دوسروں کے نام سے کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, مگر پہلے اپنا حصہ پورا کر لیں. کوشش کریں, لوگ بچوں کو حج پہ لے کے جاتے ہیں, ظاہر ان پہ واجب تو نہیں ہے, بہتر ہے کہ کسی ایسے گھر کے بزرگ کو اٹھا لیں کہ جس پہ واجب ہے, یا کسی نہ طرح سے آپ کے لیے وہ دعائیں کرے گا وہاں جا کے. ماں باپ کے ساتھ حج کرنا بہت پیارا ہے. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال مستقل حج کرتا رہا اور صدا آتی رہی کہ اس کا حج قبول نہیں ہے, باقی سب کا حج قبول ہے.
پوچھا گیا کہ اس کا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا, وہ خود جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہاں تو سارے حاجی آپ ان میں ایک اکرام رکھتے ہیں, آواز آ رہی کہ آپ کا نہیں قبول ہو رہا. کہا بس وہ ایک غلطی ہو گئی, مجھے 40 سال سے پروردگار ایک بندہ بھیج کے بتاتا ہے کہ صرف تیرا قبول نہیں ہے, باقی سب کا قبول ہے. بندہ آتا ہے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا غلطی یہ ہو گئی کہ جب میں عالم بے کیف میں تھا, مجھ سے میری ماں کو جھڑک دیا میں نے غلطی سے, اور وہ گر گئی وہ تندور میں, اللہ اکبر, اور اس کو اگلے دن سے. واقعہ بڑا دلچسپ ہے, میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کر کے آپ حج بھی کر لیں قبول نہیں ہے. والدین کو ساتھ لے کے جائیں, وہ چھوٹی چھوٹی آپ عبادتیں کریں گے, 2 نفل بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے نا, وہاں پہ آپ کو ثواب حج کا مل رہا ہوگا, ان کے چہرے کی زیارت میں آپ کو سارے حج مبرور مل رہے ہوں گے. اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں. ایک سبزی فروش, میں اس سے سوال پوچھنے لگا, میں نے کہا کہ پچھلے سال نظر نہیں آئے حج کے دنوں میں کہاں تھے. کہنے لگا میں حج پہ گیا ہوا تھا. اب میرے ذہن سے بے ساختہ یہ جملے ادا ہو گئے. میں نے کہا یار تم حج پہ گئے ہوئے تھے, تم تو ٹھیلا لگاتے ہو. تو اس نے جو جملہ کہا نا, ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال, اس نے کہا ٹھیلا میں لگاتا ہوں, میرا رب نہیں لگاتا. کیا کہنے, تو یہ سارے راستے وہ کھولتا ہے. نیت کریں, ارادہ کریں, لوگوں کے ساتھ احسان کریں. پروردگار یہاں بیٹھے بیٹھے خدا کی قسم آپ کے حصے میں حج کا ثواب لکھ دے گا اگر آپ لوگوں کے لیے بھلائی کریں, لوگوں کے لیے, اور آپ نیت کریں. دوسری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اپنی اوقات دے کے دعا مانگا کرو, تو آپ نے اپنی اوقات تھوڑی مانگنی, اپنی اوقات دے کے تھوڑی مانگتے ہیں آپ, تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دینے والا ہے. یہاں پر اوقات نہیں دیکھی جاتی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو یہ سوال بھی کے درمیان میں مجھے کوشچن بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں, تو پھر ہم ویسے کال نہیں ایڈ کر سکتے وقت کیونکہ مختصر ہے. حج اسود کی اہمیت کے حوالے سے, اور وہ جو بوسہ اس کو دیتے ہیں, اس کے پیچھے اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی اویس ربانی صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں, اور میں نے پہلے بھی ان کا وقت لے لیا, تو یہ زیادہ بولیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور جو ان کی عظمتیں اور بے برکتیں پورے پاکستان کو نصیب ہوں. میں معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن ظاہر اس وقت میں ایک خاص کیفیت میں بات کر گیا. تو حجر اسود جو ہے نا وہ ایک پتھر ہے, اور حضرت سیدنا عمر نے کہا تھا کہ نہ یہ فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. تو یہ بات اتنی کی جاتی ہے, حضرت مولا علی نے کہا اے عمر یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. اس لیے مولا علی کا قول ہے, اور ہمارے یہاں بالکل یہ صحیح ہے. اس لیے کہ حجر اسود کو جب آپ بوسہ دیتے ہیں, جب اس کو چومتے ہیں, تو وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے, یعنی جس کی نسبت جنت سے جڑ جائے تو وہ اتنی عظمت والا ہو جاتا ہے کہ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے, تو استعلام کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کو برکتیں ملتی ہیں. ایک پتھر ہے, علی نے کہا کہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے, نسبت جنت سے ہے. تو جو جنت سے نسبت رکھتا ہو, جنت اس کی نہیں حجر اسود کی, وہ جنت سے نسبت رکھتا ہے, جنت سے آیا ہے. خود تو رسول پاک نے بھی اس کو بوسہ دیا, اور جن کی جنت ہے, نبی علیہ السلام نے تو اس کو ایک مرتبہ بوسہ دیا, اور جن کی جنت ہے, اور جن کو نبی علیہ السلام نے صبح و شام بوسے دیے, چوما, ان سے اگر ہم تعلق رکھیں گے تو کتنے فائدے ملیں گے. کیا خوبصورت بات ہے. بس میں شوق کے آخر میں چاہوں گی آپ اس کو, پھر میں چاہوں گی نوید بھائی آپ دعا کرا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بہت خوبصورت مفتی صاحب قبلہ نے جو ایک اچھا ماحول اور حق یہی ہے کہ انہی خوبصورت حوالوں کے ساتھ ذکر ہو. میں ایک بات بس, اور جو پیغام بھی یہی ہے, دیکھیے حج پر بہت سے لوگ ہوں گے اس دفعہ جو کوشش کر رہے ہوں گے نہیں جا سکے, دل برداشتہ نہ ہو. آپ کو اگر یہ معلوم چل جائے کہ حج پر نہ جا کر بھی, دیکھیے ایک ہوتا ہے خود سے استطاعت ضائع کرنا, وہ منع ہے, لیکن آپ نے کوشش کی نہیں جا سکے, دل برداشتہ نہیں ہونا. اللہ کی رحمت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی جگہ پر آئے گی. ایک سچا واقعہ یہ کہ 3 دوستوں نے حج کا ارادہ کیا, اس میں سے بالکل تمام سفری دستاویزات تیار ہو گئیں. تیسرے دوست نے کہتا ہے کہ اپنے تمام دستاویزات جمع کرا کے میں واپس آ رہا تھا, تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا, بڑی برقع پوش, بڑی مہذب خاتون. میں نے دیکھا کہ وہ کچرا کنڈی کی طرف جا رہی ہے, اور اس نے وہاں سے جو ہے نا ایک مرغی کو اٹھا کے چھپا کر چادر میں گھر لے کر آئی ہے. تو میں پیچھے دوڑ کے گیا, اور جب وہ اس کو ذبح کرنے لگی تو میں نے اس کو جا کے ایک دم چیخا اس پر, اور کہا یہ تم کیا کر رہی ہو, مردار کو کھا رہی ہو. تو اس وقت بچی, وہ خاتون جو ہے وہ رونے لگی, اور اس نے کہا کہ اپنے بچوں کے کمرے میں لے گئی, کہا دیکھو میرے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, اور میں ان کو یہ نہ کھلاؤں تو کیا کھلاؤں, مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. اس نے جیسے یہ منظر دیکھا, اس نے فوراً اپنا ارادہ ترک کیا. اس نے کہا کہ نہیں, میرے لیے تو ابھی یہ زیادہ اہم ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اپنا حج کا خرچہ مؤخر کر کے, ساری چیز مؤخر کر کے ان کو خدمت کر دی. آیا گیا واقعہ ہو گیا, 2 سگ پہ چلے گئے, آئی گئی بات ہو گئی. جیسے دوست آئے, سب نے کہا یار تم تو بہت زیادہ کوئی جھوٹے آدمی نکلے, ہم سے تم نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے, اور ہمیں تم وہاں نظر آ, اور ہم سے ملاقات بھی نہیں کی. وہ بڑا تعجب میں پڑا. اس نے کہا میں مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس نے کہا ہم نے تمہیں ہر مقام پہ دیکھا ہے, ہم نے تمہیں صحن میں دیکھا, صفا مروہ کی صحیح پہ دیکھا, آخر کار یہ بات بہت گردش کر گئی. کسی عالم دین سے پوچھا گیا, اس عالم دین نے جب یہ واقعہ سنا نا,
اس عالم دین نے گریہ کر کے کہا کہ تمہیں وہ سعادت نصیب ہو گئی جو شاید ہمیں بھی نصیب نہ ہو. اللہ نے تیری شکل میں ایک نورانی فرشتہ پیدا کیا تھا جس نے تیری نیابت میں وہاں حج کیا ہے، اور پروردگار نے اس کا اجر تجھے عطا فرما دیا. جو نہیں جا سکے نا ان سے پیغام ہے ایسے گھروں کو تلاش کریں جہاں عید کے دن بھی کھانے کو نہیں ہے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا خوش بات. آپ بھی وہاں سے جملہ لینا چاہوں علامہ گی. اقبال نے کیا کمال جملہ کہا نا کہ ترک کر دیا. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسی وقت انجام دی جائیں تو بہتر ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حج ہو، حجر اسود ہو، بیت اللہ شریف ہو، قربانی کے بغیر ادھورا ہے. جناب اسماعیل کی قربانی تھی، سیدنا امام حسین کی قربانی ہے، اور دونوں کا ایک بڑا خاص ربط ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر علامہ صاحب کسی اور وقت میں دعا کریں گے، یقیناً امام حسین عرفات کے میدان میں مزدلفہ میں خطبات دے رہے ہیں اور وہ علماء سے خطاب کر کے بتا رہے ہیں دیکھو تمہارا انتظام کیسے ہوتا ہے، اہتمام کیسے ہوتا ہے. کاش کہ اس حج پہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو جا رہے ہیں، وہ ایک انقلاب لے کر آئیں اجتماعیت کا، اور دعا کریں پروردگار جو رہبر ہے، جو امتوں کو، جو خاص طور سے مسالک کو ایک کر دے، ایسا مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو جو اسی حج میں آئیں، انہی دنوں میں آ جائے اور ساری امت ایک ہو جائے. جی نوید بھائی دعا بس کرا دیجیے. ہاں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری اس سعی و کوشش کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ یہ بابرکت ایام جو تو نے امت مسلمہ کو اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائے ہیں، اپنے نبی کے صدقے عطا فرمائے. یا اللہ امت کی اس ذبح حالی پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے گناہوں میں ہیں، مگر مولا تو غفور الرحیم ہے. تیرا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اے اللہ اگرچہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس قابل نہیں کہ تیری جناب سے مانگ سکے، مگر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ تو نے عطا فرمایا. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. جو لوگ اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، یا اللہ ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما. یا اللہ ان کے صدقے امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، پوری امت مسلمہ کو متحد و منظم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. فلسطین اور بیت المقدس، کشمیر، تمام مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. یا اللہ یہ خطہ پاک پاکستان اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا، یا اللہ اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما. بار الہ سما چینل کی اس کوشش کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما.